انتخاب ہو گیا، حکومت بن گئی، لیکن وہ جو استحکام ہے یا سکھ کا سانس ہے وہ ابھی بھی خواب لگتا ہے. وائی سو؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں حقیقی مسائل پر سنجیدہ گفتگو ختم کر دی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ برسوں سے چل رہا ہے. میں ابھی یاد کر رہا تھا آپ کی گفتگو جو اس سے پہلے کی تھی، تھوڑی سی میں نے سنی تو اس میں مجھے یاد آیا کہ یوتھ کی بات ہو رہی تھی. کبھی ہم بھی یوتھ تھے. تو بھٹو صاحب نئے نئے وزیر اعظم بنے تھے 1972 میں نے میٹرک ختم کیا اور میں کالج میں آیا، اور اس وقت تحریک چل رہی تھی بنگلہ دیش نامنظور، اور سارے نوجوان جو تھے وہ اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے. ہم اسٹیبلشمنٹ کے آبویسلی خلاف تھے، اور اس وقت نئی اسٹیبلشمنٹ بھٹو صاحب بنے تھے، پیپلز پارٹی بنی تھی. لیکن اب جب غور کرتے ہیں تو یہ بڑی غیر حقیقت پسندانہ بات تھی. کیسے بنگلہ دیش نامنظور ہو سکتا تھا؟ ایک نیا ملک بن گیا تھا، دنیا اسے تسلیم کر رہی تھی، ہمیں بھی تسلیم کرنا تھا، اور کیا بالآخر پاکستان. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اور کئی سالوں میں ایسا رہا کہ نوجوانوں کے اندر مقبول نعرے جو تھے ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اب بھی نوجوان جو ہیں ان کے اندر قومی غیرت کے اوپر بہت زیادہ جوش پایا جاتا ہے، اور ہوتا ہے، نوجوانوں میں ہمیشہ غیرت زیادہ ہوتی ہے. انہیں کہا جاتا ہے کہ جناب ہم غلام ہیں، حالانکہ کوئی غلامی اور دنیا کے ساتھ معاملہ کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. تو کیا دنیا کے ساتھ لڑائی کی جائے؟ مگر ایسا نہیں ہوا. بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانہ تھا کہ سارے نوجوان افغانستان اور کشمیر کی جہاد کے لیے تیار ہو رہے تھے. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو پاتے. ہمیں ایک حقیقت پسندانہ گفتگو کی ضرورت ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری معیشت کیسی ہے. ٹی وی کے اوپر بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے حکمرانوں نے یہ کر دیا. سارا کچھ صرف ہم حکمران نہیں کرتے، قوم کے بھی بہت سے مسائل ہیں. ہمارے ہاں یعنی وہ والدین جو بچیوں کو اسکول نہیں بھیجتے وہ بھی ذمہ دار ہیں مسائل کے. ہماری فیمیل لیبر پارٹیسپیشن بڑی تھوڑی ہے. ہمارے رویوں کے بہت سارے معاملات ہیں جو ہماری قومی رویے ہیں. دیکھیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ریلوے اسٹیشن کا باتھ روم اگر گندا ہو تو وہ تو اس وجہ سے گندا ہے کہ جی بہت سارے ان پڑھ لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں ان کے باتھ روم کیوں گندے ہوتے ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں کا رویہ اس معاملے میں یہ ہے کہ بھئی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، صفائی کرنا کسی اور کا کام ہے. تو جب تک ہم کھری گفتگو اس پہ نہیں کریں گے کہ ہمارے خارجہ تعلقات کی کیا ضروریات ہیں، یہ بڑی تلخ ہماری حقیقت ہے جس معیشت کی کیا جانب آپ اشارہ ضروریات ہیں. کر رہے ہیں. لیکن حسین صاحب مزید رہنمائی کریں. مقبول نعروں کے نام پر ایندھن بنی ہے یوتھ، آپ نے بھی اس کا بھی اظہار کیا، چاہے وہ آپ کی جوانی ہو یا آپ کی یوتھ کے ساتھ جو معاملہ درپیش ہے. لیکن دنیا بھر میں تو یہ پریکٹس رہی ہے، مقبول بیانیے، مقبول نعرے، یوتھ کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے. ہم زیادہ سفر پھر کیوں کرتے ہیں ایز کمپیئر جی ٹو ادر؟ ہمارا فاصلہ بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں دیکھیے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خود بھی ان نعرے بازیوں میں پھنس جاتی ہے. اس نے بھی کبھی حقیقت پسندانہ فیصلے نہیں کیے. مطلب یہ ہے کہ مجھے یاد ہے، نام نہیں لوں گا، ایک بہت معروف ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں، وہ ٹی وی پہ بہت آخری بار جب مجھے کبھی آنے کا موقع دیا جاتا تھا 8-10 سال پہلے، تو وہ میرے ساتھ تھے. انہوں نے ایک دم سے تقریر کرنی شروع کر دی امریکہ کے خلاف، کشمیر کی آزادی کے بارے میں. میرے منہ سے نکل گیا کہ بھائی دیکھیے اس وقت پتہ نہیں شاید 66-67 سال ہوئے تھے. میں نے کہا جی 66-67 سال اگر کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہوا اور آپ کہتے ہیں کشمیر ہماری شہرگ ہے، تو بغیر شہرگ کے ہم نے 60-67 سال گزار لیے، اگر 2-4 برس اور گزار لیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی. وہ ناراض ہو گئے. لیکن آپس کی بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہماری جو ہیں وہ قوم کو حقائق سے باخبر کرنے والی ہیں ہی نہیں. مطلب کوئی فرد حکمران ہو جائے، فرشتہ حکمران ہو جائے، تو پاکستان کا یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرے ملکوں میں ہمارے لوگوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ جب تک ہمارے ہاں لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہوگی، جب تک ہمارے ہاں لوگوں کو یہ اطمینان نہیں ہوگا کہ یہ لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ کے ہمارے ملک میں نہیں آ جائیں گے، تب تک دوسرے ممالک ہمارے لوگوں کو آسانی کے ساتھ آنے نہیں دیں گے. اور یہ صرف ہمارا معاملہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے غریب ملکوں کا یہی معاملہ ہے. تو اس لیے کچھ تھوڑی سی سچائی کے ساتھ ہم گفتگو شروع کر دیں، لوگوں کو حقائق بتانا شروع کر دیں، لوگوں کو یہ کہنا بند کر دیں کہ فلاں آئے گا اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. کسی کے آنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. سب کو مل کے اس کشتی کو پار لگانا ہوگا، اور بہت سارے اداروں، بہت سے افراد کو بہت سارے فیصلے کرنے ہوں گے.
عدالتوں کو اپنی ریپوٹیشن درست کرنی ہوگی، میڈیا کو اپنی ریپوٹیشن درست کرنی ہوگی، سیاستدانوں کو اپنی ریپوٹیشن درست کرنی ہوگی، اور پھر اس کے بعد قوم کو امید دینی ہوگی اور اس امید کی طرف لوگوں کو بڑھانا ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گاڑی کو کسی نظام کے مطابق چلائیں. مگر وہ کیسے ہوگا؟ بڑی خوش بختی قاہرہ صاحب بھی جوائن کر چکے، کیونکہ موضوع ایسا تھا کہ میں سوچا تھا کہ آپ کو بھی بتا دوں. قاہرہ صاحب آ گئے ہیں. قاہرہ صاحب، جب زرداری صاحب اس سے پہلے صدر تھے تو حقانی صاحب سفیر تھے امریکہ میں، پھر جو رانگ ڈوئنگز ہوئیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اب دوبارہ زرداری صاحب صدر ہیں، تو میں آپ سے مخاطب ہونے سے پہلے ذرا یہ نقطہ حقانی صاحب کے سامنے رکھوں. تو حقانی صاحب، اب آپ کو امید ہے کہ وہ رانگ ڈوئنگز فکس کی جائیں گی؟ دوبارہ کہیے. میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے پہلے جب زرداری صاحب صدر تھے تو جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا جب آپ سفیر تھے، سرٹن رانگ ڈوئنگز ور کمیٹڈ، تو ڈو یو تھنک کہ اب جب وہ صدر بنے ہیں تو اب ان کو فکس کیا جائے گا، ٹھیک کیا جائے گا، اصلاح کیا جائے گا اس سارے معاملے کا جس کی بھینٹ آپ چڑھے؟ لیکن کسی فرد کے ساتھ تھوڑی بہت زیادتی ہو جائے، اگر اس کے اندر وہ برداشت کرنے کو تیار ہے، جیسا کہ میں تیار ہوں. مجھے مطلب یہ کہ اللہ کا شکر ہے، باہر رہتا ہوں، لکھتا ہوں، پڑھتا ہوں دنیا بھر میں، ابھی تک میری عزت ہے، بات سنی جاتی ہے. تو مجھے اس سے کوئی اتنا بڑا شکوہ نہیں ہے کہ اس کے ازالے کے لیے میں یہ کہوں کہ یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ رانگ ڈوئنگز اب ختم ہونی چاہیے. یہ جو ہم پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، کسی فرد کے خلاف لگا دیتے ہیں، لیکن زرداری صاحب کے خلاف مطلب یہ ہے کہ جی وہ اچھا جی اتنے سال مقدمے چلے، 11 سال ان کو جیل میں رکھا گیا، ایک مقدمہ ثابت نہیں ہو سکا. میں اس کی ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں. اگر آپ کراچی شہر جائیں تو وہاں جو پرل کانٹیننٹل ہوٹل ہے اس کے پاس ایک آدھی بنی ہوئی عمارت ہے. یہ دراصل حیات ہوٹل ہے جو 1977 میں زیر تعمیر تھا. جب ضیاء الحق صاحب نے حکومت سنبھالی تو کسی نے کہا کہ جی یہ جو بلڈنگ ہے یہ اصل میں ریلوے کے لینڈ پر ہے اور یہ ناجائز بنی ہے. وہ تعمیر روک دی گئی. اس کے بعد وہ کئی بار کوشش کی گئی، کیونکہ بینکوں کے قرضے تھے، بینکوں کے قرضے واپس نہیں ہوئے. حسین صاحب کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی، کوشش کریں ان کا رابطہ درست کریں تاکہ ہم ان کو سن سکیں. ان کی آواز، ان کا رابطہ بہتر کریں.